السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج سب مسلمان بھائی کو میرے طرف سے سلام، اور آپ لوگ سے گزارش ہے کہ لائیو میں ابھی تو لگ بھگ 3 دن تک لائیو میں نہیں آ سکتے، تو اسی لیے آج صرف ویڈیو میں ڈال سکتے ہیں، ویڈیو ڈال رہے ہیں، لائیو نہیں آ پائیں گے 2-3 دن سے، کیونکہ ہم لوگ گاؤں آ چکے ہیں تو تھوڑا سا روٹین یہ خراب بگڑ گیا ہے، تو اسی لیے یہاں بہت نیٹ ورک کا پرابلم رہتا ہے، اس لیے لائیو نہیں چل پاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے 3 دن سے پہلے ہی، انشاءاللہ 3 دن کے بعد ضرور ہر دن پھر لائیو میں آئیں گے۔ تو لائیو میں آنے سے پہلے ہم ایک گزارش آپ لوگ سے ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب کریں، اور ایک دیکھیے جہاں دین اسلام کے بارے میں بات ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ وہاں فرشتے بھی آ کے بیٹھتے ہیں، وہاں فرشتے جب قیامت کے دن آپ کا پکڑ ہو جائے گا تو پھر فرشتے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ اگر آپ کو کہیں پکڑ لیا، یعنی قیامت کے دن آپ کو پکڑائی چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ آپ سے تو فرشتے بھی گزارش کریں گے کہ اللہ یہ بندے آپ کے راہ میں چل رہے تھے، یہ بندے دین اسلام کے، یعنی آپ کو قرآن شریف کو سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا، تو فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو اس لیے بولتے ہیں جہاں دین اسلام کے بارے میں بات ہوتی ہے وہاں کوشش کرے زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ کا کچھ موضوع پہ بیان چلے گا، جیسے کہ وضو، رسالت کے نبی کے بارے میں، حالانکہ بہت نیکسٹ ویڈیو میں ہم بتا بھی چکے ہیں سب کچھ کے بارے میں۔ تو پھر ہم لوگ یعنی تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ چل رہا تھا، تو تیسرا حصہ پہ سنت وضو کے باقی مسائل بھی ہو چکا تھا، مستحب وضو کے باقی بھی مسائل ہو گیا تھا، مستحب وضو۔ تو چلیے مستحب وضو کا بیان کریں گے اور نواقض وضو کے باقی مسائل پڑھیں گے۔ تو مستحب وضو کتنے ہیں، نواقض وضو کتنے ہیں، تو چلیے یہ سب نہیں حالانکہ یہ تو ہو چکا، تو اب بتائیں گے غسل کے بارے میں کہ غسل کے باقی مسائل، غسل کتنا چیز، غسل میں کیا کیا چیزیں باقی ہے۔ تو چلیے غسل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو چلیے غسل کا باقی مسائل، یعنی جو غسل میں جو باقی مسائل جو بچ گیا تھا اسی کے بارے میں بتا رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں غسل کے باقی مسائل۔ سوال، غسل کی کتنے قسمیں ہیں، یعنی غسل کی کتنی قسمیں، غسل میں کیا کیا چیزیں فرض ہے، کیا کیا چیز کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، تو وہی غسل کے بارے میں بتایا، غسل کیسے کرنا چاہیے، تو سنت کیسے ہے غسل کرنے میں، کس طرح سنت کے خلاف غسل کرنا چاہیے، سنت کے خلاف نہ، جو سنت ہے وہی سنت کے ایسے وہی غسل کرنا چاہیے۔ تو وہی سوال پوچھ رہا ہے کہ سوال غسل کی کتنی قسمیں ہیں، تو جواب 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 قسمیں، فرض، سنت، مستحب، یعنی 3 قسمیں، سنت اور مستحب۔ سب سے پہلے کیا فرض ہے، نمبر 2 سنت ہے، نمبر 3 مستحب ہے، یعنی فرض بھی ہے، سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ اب اس میں فرض کون سا ہے، سنت کون سا، مستحب کون سا، تو چلیے آگے سمجھتے ہیں۔ تو جواب میں حالانکہ بتایا، سوال پوچھا تھا غسل کی کتنے قسمیں، جواب میں بتا دیا 3 قسمیں ہیں، فرض، سنت اور مستحب، 3 قسمیں ہیں۔ تو چلیے بتا رہا، پھر سوال ہے، سوال غسل فرض کتنے، غسل فرض کہتے، غسل فرض کتنے ہیں، یعنی غسل میں جو فرض ہے، فرض جو غسل ہے تو کتنا ہے، 4 ہے، 5، 10، 15، 20، 25 کتنا ہے، تو اسی کے بارے میں پوچھا سوال، غسل فرض کتنا ہے، تو جواب 6 فرض ہیں، یعنی 6 فرض ہے غسل میں۔ تو یہ بتا رہا 6 فرض ہے، اور 6 فرض اور ان کا بیان تعلیم الاسلام کے کسی اگلے حصے میں آ گیا تھا، یعنی تعلیم الاسلام کا جو، یعنی آپ کو جو پہلے لائیو میں بتا چکے تھے کہ یہ ویڈیو پہ اب میں نے جا کے دوسرے ویڈیو پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے، حالانکہ غسل کے باقی مسائل کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں، تو وہی بتایا سوال پوچھائے گا غسل فرض کتنے ہیں، تو جواب 6 ہیں، اور 6 ہیں، ان کا بیان تعلیم الاسلام کے کسی اگلے حصے میں، وہ خود کتاب میں بتا رہا ہے کسی اگلے حصے، یعنی یہ تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ چلا جو کہ پہلے حصے پہ آ چکا، ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں پہلے حصے پہ، تو وہی تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے میں آ چکا ہے۔ سوال، غسل سنت کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، جواب 4 ہیں۔ اب یعنی وہ سنت کا، غسل کا فرض کتنا تھا، اب سنت کتنا، تو سنت کے بارے میں بتایا 4، اور وہ 4 یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے، یعنی جمعہ کا جو نماز ہے، جو جمعہ کا نماز پڑھنے جاتا ہے وہی بات، جمعہ کے نماز کے لیے غسل کرنا، دونوں عیدوں کی نماز کے لیے غسل کرنا، یعنی دونوں عید، یعنی عید بقرعید کے لیے، یہ کیا بتایا، فرض ہے، اور حالانکہ غسل فرض تو بتا دیا، اب غسل سنت کتنے سنت ہے، تو جمعہ کے نماز پہ کرنا، عید کے بھی نماز پہ، بقرعید کے بھی نماز پہ، دونوں عیدوں کے نماز پہ
نا دیکھیے بتایا نا، غسل کرنا دونوں عیدوں کے نماز کے لیے غسل کرنا، یعنی دونوں جو عید میں جو ہے وہ دونوں عیدوں کے لیے غسل کرنا۔ نمبر 3 حج، نمبر 3 حج کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا۔ نمبر 4 عرفات میں وقوف کرنے کے لیے غسل کرنا۔ پھر ہم لوگ کا سوال ہے، سوال غسل میں مستحب کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو جب آپ بولے کہ غسل میں کتنا مستحب ہے، کون کون سے ہیں، تو اسی کے بارے میں پوچھ رہے۔ چلیے بتاتے ہیں۔ سوال غسل مستحب کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب غسل میں مستحب جن میں سے چند غسل یہ کہ شعبان کے مہینے، یعنی شعبان مہینے میں، جو شعبان کے جو مہینے ہیں، جیسے شعبان رمضان مبارک، جیسے یہ رمضان کا مہینہ، اسی طرح شعبان کا مہینہ ہے۔ تو شعبان کا مہینہ بھی بہت برکت والا، بہت ہی اچھے یہ مہینہ ہے۔ تو اسی کا شعبان کے مہینے میں کہ شعبان کے مہینوں میں کہ 15ویں رات میں، جیسے شب برات کہتے ہیں، یعنی شعبان کے رات، آج جو شعبان رمضان کے تو شب برات کے رات، جو شب برات کہتے ہیں، غسل کرنا۔ نمبر 6 عرفہ کی رات میں غسل کرنا، یعنی عرفہ کی جو رات ہوتی ہے، وہ راتوں پہ بھی غسل کرنا۔ عرفہ کی رات میں غسل کرنا۔ مکہ معظمہ مدینہ منورہ، یعنی مکہ معظمہ مدینہ منورہ، جو مدینہ میں جو حج کرنے جاتے ہیں تو آدمی لوگ، اسی کے بارے میں مکہ منورہ میں حج کرنے جو جاتے ہیں آدمی، اسی کے بارے میں بتایا۔ اور مکہ منورہ میں بھی ہوتے ہیں، بیشتر کے ادا ہو گئے گا، بیشتر کے کلی کی کسی کے غسل کے مکہ معظمہ کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کیا بتایا گیا ہے۔ پھر ہم لوگ کا سوال غسل کی حاجت کو، یعنی یہاں تو ہو گیا تھا کہ مکہ معظمہ میں بھی داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب، مسیحیت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے غسل کر لینا فرض، اسلام لانے کے بعد غسل کرنا، یعنی اسلام جب ہوتا ہے نا، جیسے غیر مسلم ہے، کوئی کافر ہے، غیر مسلم ہے، ہندو ہے، فرض ہے کوئی غیر مسلم ہے، نان مسلم ہندو ہے، اب وہ مسلمان بننے جائے گا تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہی بتایا، اس میں بھی غسل کرنا پڑے گا اس کو، جب تب نا غسل کرے گا، وہ پاک صاف ہوگا، تب نہ جا کے وہ قرآن شریف کے تلاوت کر سکتا۔ تو اسی کے بارے میں اسی کے بارے میں پوچھا۔ پھر ہم لوگ کا سوال اگر غسل کی حاجت ہو اور دریا میں غوطہ لگا لیا، یعنی دریا میں غوطہ پہلے پڑھ لیتے پھر آپ کو سمجھا دیں گے۔ دریا میں غوطہ لگایا، بارش میں کھڑا ہو جائے اور تمام بدن پر پانی بہ جائے تو غسل ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ اب سوال کیا پوچھا، دھیان سے رکھیے گا، کیونکہ یہ سوال اگر ہم سوال بنائیں تو جواب آپ خود میں اتنا تو نالج ہے انسان کے اندر اس دین اسلام کے بارے میں کہ وہ خود یہ سوال کا آنسر جواب جو ہے وہ خود سمجھ لے گا۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، اگر غسل کی حاجت ہو اور ادا یا غوطہ لگا، یعنی دریا میں، یعنی جو ندی ہے، ندی بہت بڑا ندی ہوتا ہے نا، گاؤں سب میں جائیے گا دیکھیے گا، وہ بہت بڑا ندی سب رہتا ہے، تو اسی میں غوطہ، یعنی ہم لوگ اردو لفظ میں غوطہ بولتے ہیں، اس کو ڈبکی لگانے کو، نہانے کو ہم لوگ اردو لفظ میں غوطہ بولتے ہیں، تو غوطہ لگا لیا۔ اگر کیا بتائے گا، اگر غسل کے حاجت میں ہو اور دریا میں غوطہ لگا لیا، دریا میں غوطہ لگا لیا، بارش میں کھڑا ہو جائے اور تمام بدن پر پانی بہہ جائے تو غسل ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ اب کیا بتایا، غسل یعنی نہانے، جو پانی، بارش کے پانی میں جو نہا لیے، بھیگ گئے، تو کیا اس سے غسل ادا ہو جائے گا؟ یا ندی پہ یا گنگا پہ کہیں پانی کا حوض ہے، بہت بڑا کنواں ہے، اب وہاں پہ پانی ہے، کیا اس میں بھی نہا لیے تو کیا وہ ادا ہو جائے گا؟ سوال میں پوچھا تو جواب ہاں ادا ہو جائے گا، بولے نا ہاں، بارش کے پانی سے بھی ہوگا، نہا لیے تو وہ ادا ہو جائے گا، اگر وہ ندی پہ بھی نہا لیے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ تو اسی کے بارے میں بتایا، جواب ہاں ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ کلی کر لے، یعنی بشرطے کہ کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے، یعنی جو بتایا، جو جیسے حالانکہ پہلے بھی بتا چکے ہیں ہم، نیکسٹ ویڈیو میں لائیو میں بھی آپ کو بتا چکے تھے کہ غسل میں کیسے کیا پروسیس ہے، کیسے کرنا چاہیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم بتا چکے تھے غسل کا۔ نہیں تو آپ جا کے اگر یہی میرے آئی ڈی پہ جا کے اب سر وہاں دیکھیے گا، وہ پہلے ہی ٹائٹل پہ لکھا ہوا، اس پہ لکھا ہوا ہے شروع پہ ہی غسل کا بیان، جس موضوع پہ ہم بتاتے سمجھاتے ہیں تو اس پہ وہاں ہر چیز کا وہ لکھ دیتے ہیں، جیسے وہ نماز کے بارے میں بتائیں، وضو کے بارے میں بتائیں، غسل کے بارے میں بتائیں، یا حرام حلال کے بارے میں بتائیں، یا مسئلہ مسائل اور کچھ ایسا
نبی کے بارے میں بتائیں یا قیامت کے بارے میں بتائیں، آخرت کو کوئی چیز بھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہر چیز کا ہم ایک اپنا جو یہ جو ہوتا ہے اس پہ ہم لکھ دیتے ہیں۔ تو اگر سرچ کریے گا تو میرا بھی ویڈیو یہ اگر آپ غسل کا بیان تو بھی آ جائے گا۔ تو اب وہی بتایا کہ اگر جب آپ نہائے، جب یہ سب کر لینا تو جب ندی میں نہانے جائیں یا بارش پہ نہانے جائیں، جب نہائے تو اس سے کیا کر لیں گے، ناک کلی کر لیں 3 مرتبہ، ناک میں پانی ڈال لیں، پھر اس کے بعد ہو جائے گا۔ پھر آگے سوال غسل کے حالت میں قبلہ کی طرف منہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی غسل قبلہ پچھم جو ہے نہانے کے ٹائم میں کیا پچھم کی طرف منہ کر کے نہانا چاہیے یا نہیں؟ اگر پچھم کی طرف منہ کر کے نہیں نہائیں گے تو کیا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایسا کوئی بات نہیں ہے بھائی، ایسا کوئی بات نہیں، یہ چیز سب غلط ہے۔ حالانکہ تھوڑا ہم نماز پڑھ رہے ہیں بھائی کہ قبلہ کی طرف میرا روح ہونا چاہیے، حالانکہ جواب باقی ابھی ہے، صرف ہم سوال آپ کو بتائیں۔ کیا سوال غسل کے حالت میں قبلہ کی طرف منہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، اگر غسل کے وقت اگر بدن ننگا ہو تو قبلہ کی طرف منہ کرنا جائز ہے۔ اگر بدن یعنی لنگا بدن یعنی پورے جسم کھول کے اپنا نہارے اکیلے پہ تو قبلہ کی طرف رو کر کے، اگر اور ایسے کپڑا وپڑا پہن کے تو آگے بھی بتایا دیکھیے، آگے بھی بتا دیے ہیں ویڈیو میں، تو قبلہ کی طرف منہ کرنا جائز ہے، اور سطر چھپا ہوا ہے تو مضائقہ نہیں۔ بتائیں اگر سطر یعنی کپڑا اگر پیچھے اگر کپڑا پہن کے نہا رہے ہیں یا کچھ پہن کے آپ نہا رہے ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے ہم کو نہانا۔ ہاں قبلہ کی طرف کب کرنا ہے؟ جب آپ پورے بدن کھلے ہوئے نہائیں گے تب آپ کو قبلہ کی طرف رو کر کے یعنی منہ کر کے آپ کو نہانا ہے۔ اگر کپڑا وپڑا پہن کے اگر نہا رہے تو پھر کوئی ضروری نہیں کہ قبلہ کی طرف آپ کدھر بھی منہ کر کے نہا سکتے ہیں۔ پھر آگے سوال سطر کھول کر غسل کرنا کیسا؟ ہاں اب مین مسئلہ ہے، بہت آدمی لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے، کیا لنگے یعنی پورا بدن کھول کے نہانا کیسا ہے، یہ ہے۔ حالانکہ بہت سارے معلوم لوگوں کو نہیں ہے کہ غسل یعنی پورے بدن کھول کے نہانا کیسا ہے، یہ صحیح ہے، گناہ ہے کہ حرام ہے کہ خراب ہے، تو اسی کے بارے میں بتایا۔ غسل کے باقی مسائل کے بارے میں جو تھا تو اسی کے بارے میں بتایا۔ تو پھر چلیے سب پورا کرتے ہیں تو پھر سمجھیں گے۔ سوال سطر کھول کر غسل کرنا کیسا ہے؟ جواب، غسل خانہ میں یا کسی ایسے مقام پر جہاں دوسرے آدمی کی نگاہ اس کے سطر پر نہ پڑے ننگے بدن نہانا جائز ہے۔ یعنی اب کیا بتایا، آپ ایسے یعنی غسل خانہ میں یا کوئی ایسا جگہ نہا رہے ہیں جو کہ دوسرا آدمی کا نگاہ یعنی نظر آپ کے بدن پہ نہیں پڑ رہا ہے تو پھر اس ٹائم جائز نہا سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسے دیکھ رہا ہے تو پھر اس وقت آپ کو جائز نہیں۔ پھر آگے ہم لوگ کا سوال ہے، سوال غسل میں مکروہ کتنے ہیں؟ یعنی اب غسل میں مکروہ جو، حالانکہ ایسا نہیں کہ مکروہ سے غسل کھڑے ناپاک ہو جائیں گے، وہ نہیں، ایک ہوتا ہے مکروہ ہوتا ہے جو کہ فار ایگزامپل اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں 100 نیکی ملے گا وہاں صرف 50 نیکی ملے گا، اور مکروہ ہو جائے گا تو یہ اسے فار ایگزامپل ہم بتائیں مکروہ کے بارے میں بتائیں کہ مکروہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہو گیا۔ تو اسی کے پھر آگے کیا بتایا کہ سوال کیا ہوتا، غسل میں مکروہ کتنے ہیں؟ یعنی کتنا مکروہ ہے، 10 15 20 25 کتنا ہے، 1000 ہے؟ تو وہی بتایا، پوچھا کہ پانی زیادہ بہانا، سطر کھلا ہونے کی حالت میں کلام کرنا، یا اس حالت میں کلمہ کرنا، یا قبلے کی طرف منہ کرنا، سنت کے خلاف غسل کرنا۔ اب وہی بتایا یعنی سنت کے خلاف، جو سنت ہے اسی کے خلاف اگر غسل یعنی سنت میں سنت میں کیسے غسل کرنا ہے، سب سے پہلے جائیں گے آپ یعنی اپنے پخانہ پیشاب کرے، یعنی جو صاف ستھرا گندگی جو اس کو صاف ستھرا کرے، پھر جس جگہ پہ نجاست لگا ہوا اس جگہ کو دھوئیں، پھر اس کے بعد وضو بنائیں، یعنی کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، پھر اس کے پورے بدن پہ، تو یہ سنت کے خلاف ہوا، یہ سنت کے ترتیب سے۔ اور آپ سنت کے خلاف کر لیں گے، حالانکہ جو سنت حدیث میں جو بتایا جو سنت ہے نبی کا جو سنت، اگر وہ سنت آپ نہیں کرے تو اس سے پھر یہ یعنی مکروہ ہو جائے گا۔ تو اسی کے بارے میں ہوتا ہے۔ پھر آگے ہم لوگ کا سوال اگر غسل سے پہلے وضو نہ کیا تو غسل کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے اب کیا بتایا کہ آپ غسل کرنے گئے، اب اس ٹائم وضو نہیں کیے، اب جب آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو کیا اس ٹائم وضو کرنا؟ ہاں کرنا ہوگا، کیونکہ غسل کا فرائض نہیں کیے بھائی تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ تو پھر جواب میں بتایا غسل کے اندر وضو بھی ہوگا یا پھر وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے؟ اب وہی بتایا
پھر تو حالانکہ یہاں تک ہم لوگ کا غسل کا بیان ہو گیا، تو غسل کے باقی مسائل، غسل میں کتنے فرض ہیں، کیا کیا ہے، تو غسل کا ہو گیا۔ تو پھر آگے چلتے ہیں، ایک اور پڑھ لیتے ہیں، موزے پر مسح کرنے کا باقی مسائل۔ حالانکہ موزے پر مسح کرنے کا پہلے بھی بتا چکے، پھر یہ یعنی اب یہ تیسرا طالب السلام کا جو تیسرا حصہ ہے، تو وہ کیا پوچھ رہا ہے کہ جو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ویڈیو پہ لائیو میں کہ وہ غسل کے باعث وضو کا بیان، اس کا نماز کا بیان، اب جو وہ چیز میں جو کچھ چھوٹ گیا تھا، تو پھر وہ تیسرے حصے میں بتایا کیا، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، موزے پر مسح کرنے کی باقی مسائل، باقی جو بچ گیا وہی مسائل یعنی مسئلہ، تو اسی کے بارے میں بتایا۔ تو چلیے سوال مسح کی مدد کی کسی وقت سے حساب کیا جائے گا۔ جواب، جس وقت سے وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے ایک دن ایک رات یا 3 دن 3 رات میں مسح جائز ہے، موزہ پہ مسح جائز ہے۔ حالانکہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا چکے، جو کہ آپ جا کے دیکھ لیجیے گا، موزے پہ مسح کرنے کا بیان جو سرچ کریں گے وہاں پہ خود آ جائے گا۔ پھر آگے ہم لوگ کا سوال، تو یہاں سوال پورا نہیں ہوا، جواب پورا نہیں ہوا۔ 3 دن 3 رات مسح جائز ہے۔ مثلا جمعہ کی صبح کو وضو کر کے موزے پہنے اور اس کا یہ وضو ظہر کا وقت ختم ہونے پر ٹوٹا، تو یہ شخص اگر مقام ہے تو اتفاقی ظہر کے وقت تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر ہے تو یعنی مسافر ہے۔ مسافر کس کو بولتے ہیں؟ جو 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر چل کے اگر وہ نماز پڑھنے آیا اس جگہ پہ، تو وہ مسافر ہے۔ مسافر ہر وقت نماز نہیں پڑھ سکتا، صرف مغرب کا نماز پڑھا سکتا ہے مسافر، اس کے علاوہ اور کسی کا نماز نہیں پڑھا سکتا ہے مسافر۔ حالانکہ مغرب کا نہیں، حالانکہ مسافر کے بارے میں سوری ہم کو غلطی ہو گیا، معاف کریے۔ حالانکہ مسافر کے بارے میں اتنا، حالانکہ یہ ہے کہ مسافر نماز نہیں پڑھے، کیونکہ اگر مسافر اگر نماز پڑھائیں گے تو جیسے فار ایگزامپل اگر ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت، تو وہ 2 رکعت پڑھیں گے، پھر اس سے سلام پھر دیں گے، باقی ہم لوگ کو 2 رکعت اپنے سے ادا کرنا ہے۔ اس لیے مسافر جلدی نماز نہیں پڑھاتے ہیں، تو ایک ہی ٹائم کا نماز پڑھاتا ہے کس وقت کا، حالانکہ ہم کو تھوڑا بھول رہے، ذہن سے اتر گیا، معلوم نہیں ہے۔ تو چلیے پھر آگے سوال، مسح کی کن چیزوں پہ توڑنا ہے؟ سوال، مسح کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جواب، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کے علاوہ مسح کی مدد گزر جانے سے اور موزے اتار دینے اور 3 انگلیوں کے برابر موزے پھٹ جائے تو موزے پھٹ جانے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال، اگر وضو ہونے کی حالت میں موزہ تیا یا وضو ہونے کی حالت میں مدد مسح کی لوڑ ہو سکے تو کیا حکم ہے؟ جواب، ان دونوں صورتوں میں صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لینا کافی ہے، اور پورا وضو کر لینا مستحب ہے۔ سوال، اگر مسافر موزے پر مسح کرنا شروع کرتا اور ایک دن ایک رات بعد گھر آ گیا تو کیسا ہے؟ اب دیکھیے کیا بتایا کہ جو مسح جو کرتے ہیں ہم لوگ موزے کے اوپر، اس میں بھی شرط ہے، حالانکہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا چکے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ کیسے مسح کرنا چاہیے کیسے نہیں کرنا چاہیے، تو بتا چکے۔ پھر حالانکہ کچھ بات جو چھوٹ گیا تو اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جواب، موزہ اتار دے اور نئے سر سے مسح کرنا شروع کرے۔ سوال، اگر مقیم سے مسح شروع کیا، اور یعنی اگر مقیم نے مسح شروع کیا اور پھر سفر میں چلا گیا تو کیا ہے؟ جواب، اگر ایک دن ایک رات پوری ہونے سے پہلے سفر کیا تو 3 دن 3 رات تک موزے پہنے رہے اور مسح کرتا رہے، اور ایک دن ایک رات پورا ہونے کے بعد صرف کیا موزے اتار کرنے سے مسح شروع کرے۔ سوال، اگر موزے کی جگہ سے ٹوٹ جائے تو موزے سے مسح ٹوٹ جائے، موزے پر کس جگہ سے موزہ ٹوٹ جائے تو تھوڑا ہو تو کیسے کیا حکم ہے؟ جواب، ایک موزہ کئی جگہ سے تھوڑا پھٹا ہوا ہے، یعنی پھٹا ہوا ایک موزہ تھوڑا بہت جگہ سے
ایک موزے طول ہوتا ہے کہ بہت جگہ سے پھٹا ہوا ہوتا ہے، اسی سے جمع کر کے دیکھو، اگر موزے 3 انگلیوں کے برابر ہو جائے تو مسح ناجائز ہے، اور کم رہے تو جائز ہے، اور دونوں موزے پھٹے ہوئے ہو اور دونوں کے مجموعی پھٹ 3 انگلیوں کے برابر ہو، لیکن ہر ایک کی پھٹن 3 انگلیوں کی مقدار سے کم ہوتی ہو تو مسح جائز ہے۔ تو آج کا یہیں تک ویڈیو، حالانکہ اب میں یہاں کا روٹین بولے نا آپ کو بتا چکے کہ لائیو ابھی 3 دن نہیں آ پائیں کیونکہ ہم لوگ گاؤں آ چکے، تھوڑا سا کچھ پرابلم ہے، یہاں کا سیٹنگ بگڑ چکا ہے جس طرح ہم لوگ کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ آپ کو 3 دن کے بعد پھر لائیو میں ہر دن ملیں گے۔ تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو میں لائیو میں جب بھی آئیں تو آپ لوگ ہمیشہ اینڈ تک بنے رہیں، کیونکہ لائیو میں کچھ زیادہ ہی مزہ آتا ہے سمجھنے میں، حالانکہ اسے لائیو نہیں بناتے تو پھر سمجھ میں بھی نہیں آتا، کیونکہ اسے اگر ویڈیو ڈالتے کوئی دیکھتا نہیں ہوتا، لائیو میں ہوتا ہے کہ بہت سارے آدمی آتے ہیں لائیو میں سمجھتے دیکھتے ہیں۔ تو آپ لوگ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لائیو میں آئیں اور ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کو عید کے 2 دن بعد۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔